نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم کرنا یا جھاڑ پھونک کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ لٹکانا یا گلے میں پہننا جائز ہے یا نہیں؟ کیا تعویذ لکھنے والے اجرت لے سکتے ہیں؟ امام نورودی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں درج ہے کہ جو لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہ جھاڑ پھونک کریں گے نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں جھاڑ پھونک نہ کرانے کو سراہا گیا ہے، یعنی جھاڑ پھونک نہ کرنے کو پسند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا، تو اول ذکر صحیحین کی حدیث اور مؤخر الذکر حدیث میں تعارض یعنی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں جھاڑ پھونک کی ممانعت ہے ان احادیث میں ان کلمات سے جھاڑ پھونک اور دم کرنا مراد ہے جو کفار کے کلمات ہوں یا وہ عجمی کلمات ہوں جن کا معنی مجہول ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا معنی کفریہ ہو یا کفر کے قریب ہو، یا وہ کلمات مکروہ ہوں، اور اگر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کیا جائے یا اذکار معصورت یا معروضہ پڑھ کر دم کیا جائے تو ان کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ان کو پڑھ کر دم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علماء اکرام نے قرآن حکیم کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے کی جواز پر اجماع کو نقل کیا ہے۔ علامہ مازکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے ذکر کے ساتھ ہر قسم کا دم کرنا جائز ہے، اگر وہ کلمات عجمیہ ہوں یا ان کے معنی مجہول ہوں تو پھر ان کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا۔ پھر عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں ایک دم ہے جو ہم بچھو کے کاٹنے پر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو انہوں نے اپنا دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع دے سکتا ہے تو چاہے کہ اس کو نفع دے۔ تعویذ لٹکانا یا گلے میں پہننا جائز ہے یا نہیں؟ لغت میں تعویذ کا مطلب ہے پناہ لینا، امان میں آنا یا بچاؤ کرنا۔ اصطلاحی معنی میں وہ کاغذ یا تختی جس پر آیات یا اسماعیلیہ یا آیت قرآنیہ کی خاص طریقے سے خانہ پوری کر کے حصول شفائے امراض اور حفاظت اور حصول مراد کے لیے گلے میں لٹکاتے ہیں یا کسی اور عضو پر باندھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور قرآن حکیم میں ہم نازل کرتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اسما ہوں ان کو بطور تبرک مریضوں کے گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ لٹکانے والا اس سے نظر دور کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ مصیبت نازل ہونے کے بعد راحت اور خوشی کی امید سے تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس دم کے حکم میں ہے جو نظر لگنے کے سلسلے میں سنت میں وارد ہے، اور مصیبت نازل ہونے سے پہلے تعویذ لٹکانے میں حرج ہے۔ ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن حکیم سے تعویذ لکھ کر کسی بانس وغیرہ سے لٹکانے میں حرج نہیں، جمعہ اور بیت الخلاء کے وقت تعویذ کو اتار لیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے نے قبل اور بعد کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانے کے متعلق اجازت دی ہے، جبکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچہ ہو یا بڑا تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔
تمام شہروں میں ابتدائی زمانے سے لے کر اب تک تمام لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، تعویذ لکھنے اور اس کے لٹکانے کا جواز بیان کیا ہے۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے تعویذ لٹکانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تعویذ کسی محفوظ چیز میں مڑا ہوا ہو جبکہ وہ تحریر قرآن پاک سے ہو، اور حضرت شاکر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کسی بھی لکھی ہوئی آیت کو گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کو جمعہ اور بیت الخلاء کے وقت اتار دیا جائے۔ اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانے کی اجازت دی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو انسان کے گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔ گلے میں تعویذ کا لٹکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ سے تعویذ کیا گیا ہو، اور بعض احادیث میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں۔ جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، اس طرح کے تعویذات اور آیات پلیٹ میں لکھ کر مریض کو ذہانیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنبی اور حائضہ بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتی ہیں یا بازو پر باندھ سکتی ہیں جب تک کہ تعویذات غلاف میں ہوں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بارش کا پانی اور ایک روایت کے مطابق اولوں کا پانی لیا اور اس پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص معوذتین ہر ایک کو 70 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص اس پانی کو 7 دن تک صبح کے وقت پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پینے والے کے بدن سے ہر بیماری کو دور فرما دے گا اور اسے صحت بخشے گا، اور اس کی رگوں، گوشت، ہڈیوں اور تمام بدن سے بیماری کو دور کر دے گا۔ جب پانی پر دم کر کے استعمال میں لانے کا حکم آ گیا تو اس پر قیاس کر کے ہر پاک چیز پینے کی ہو یا کھانے کی، اس پر دم کر کے مریض کو کھلانا اور پلانا درست ہے، جیسا کہ مقتدین اور متاخرین علماء اسلام کا مسئلہ کر رہا ہے۔ کیا تعویذ لکھنے والے اجرت لے سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تو ہم ایک قوم کے پاس ٹھہرے، ان سے ضیافت طلب کی، لیکن انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کے کاٹنے پر دم کرتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، لیکن میں اس صورت میں دم کروں گا کہ تم ہمیں بکریاں دو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے۔ ہم نے قبول کر لیا، اور پھر میں نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لی۔ پھر ہمارے دل میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ بکریاں رکھ لو اور میرا حصہ بھی دو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ اگر قرآنی آیات سے لکھا گیا ہو تو اجرت لی اور دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔